آج ہمارے پاس محترم جناب سعید احمد صاحب جو مشہور ٹرینر ہیں اور انہوں نے انڈیا کے تقریباً 20 اسٹیٹ کو تعلیم کی روشنی سے منور کرنے کی کوشش کی ہے. آج آل انڈیا ملی کونسل کے آفس میں آئے. میں جناب آپ کا استقبال کرتا ہوں. شکریہ کہ آپ نے نوازش کی اور اتنا طویل سفر کر کے پونا سے مختلف جگہ ہوتے ہوئے آپ آئے. جی تو میں چاہتا ہوں کہ پونا سے آپ نکلے تو کس اسٹیٹ سے ہوتے ہوئے یہاں آئے, مجھے ذرا اس کی علم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سفر 19 نومبر سے شروع ہوا ہے. یہ تو 32واں ٹور ہے آل انڈیا. 18 سال سے ہم گھوم رہے ہیں. 19 نومبر کو ہم پونا سے نکلے اور پونا کے بعد ہم نے پہلا پڑاؤ تھا احمد نگر سے بیڑ سے ہم اورنگ آباد گئے. اورنگ آباد سے جالنا سے پربنی سے ناندیڑ سے بسمت ہوتے ہوئے ہم اکولا پہنچے. مہاراشٹر کے اضلاع یہ. اکولا سے امراوتی اور وہاں سے کچھ دیہات کور کرتے ہوئے واشیم وغیرہ ہیں. امراوتی سے ہو کر ہم یوتمال پہنچے اور 2-3 دیہاتوں کو کور کرتے ہوئے چندرپور سے ناگپور. اچھا یہ بتائیے کہ ناگپور تک جب آپ آئے تو مہاراشٹر میں تو آپ تقریباً 15-20 سالوں سے آ جا رہے ہیں. جی. کتنی تبدیلی آئی اعلیٰ تعلیم کے لیے اور نچلی سطح پر +2 تک میں؟ دیکھیے مسلمانوں میں کیا تبدیلی؟ تعلیم کو لے کر سرگرمیاں بہت تیز ہو چکی ہیں. پورے ملک کی سطح پر لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی تعلیم ضروری ہے. اگر ایک ریشو دیکھیں, آپ نے ریفرنس دیا اس لیے بول رہا ہوں میں کہ آزادی کے وقت لڑکیوں کو تعلیم کے لیے بہت ساری موومنٹ چلتی تھی. جب 4% ہماری بچیاں اسکول پڑھتی تھی, 4% ریشو ہے. اب جو سروے باہر آیا ہے اباؤٹ 74 کے آس پاس لڑکیاں ہماری تعلیم پڑھی. ہاں اس کے ریشو اس ریاست کے حساب سے الگ الگ ہیں. ساؤتھ میں زیادہ ہوں گے, ادھر بھی تھوڑا کم زیادہ ہو رہا ہے لیکن لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. اب ایک دوسری تشویش کی بات یہ ہے لڑکوں کا ریشو کم ہو گیا ہے. تو بہرحال آپ کا جو سوال تھا, تعلیمی بیداری وقت کی ضرورت ہے اور تعلیم کے ڈیفینیشن اور واضح ہونا ضروری ہے. لوگوں نے ڈگریوں کو تعلیم سمجھی. تعلیم کا اصل پرپز یہ ہے کہ کام کا بننا, آدمی رجحان کے مطابق کام کرنا. تو آپ نے اس سفر میں کن خاص طور پر پوائنٹ پر یا موضوع پر لڑکوں اور ان کے گارجین سے باتیں کی؟ پہلے تو ہم نے 3 طرح کے ورکشاپ لیتے ہیں موسٹلی, 4تھا بھی لیتے ہیں. ایک تو ہے جہاں تک تربیت کی بات ہے, اسٹوڈنٹ سے کہیں زیادہ پیرنٹس کو تربیت کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ ورکشاپ, مؤثر تربیت ہوگی تبھی تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. ہوتا ہے کیا ہے, تعلیمی ادارے بھرپور محنت کر رہے ہیں لیکن جو کچا مال آتا ہے را مٹیریل, تو اس کے لیے ہم پہلے پیرنٹنگ ورکشاپ, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. آپ کو مختصر جواب دوں میں. ایک تو پیرنٹنگ ورکشاپ ہے, دوسرا اس کے بعد ٹیچرز کا ہے, 3rd نمبر پہ اسٹوڈنٹس کا آتا ہے. تو اس کے علاوہ ہم محنت کش لوگوں کے لیے بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ عام الناس کے لیے, بزنس کے لیے بھی لیتے ہیں. موجودہ ملک کے جو حالات ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک مشن ہونا چاہیے. میں تعلیم حاصل کر کے اپنی کمیونٹی اور سماج یا اپنے ہم وطنوں کے لیے کیا کام کا بن سکتا ہوں, وہ تعلیم ہم کو چاہیے. یہ بتائیے, پیرنٹس تو عام طور پر گارجین جو ہوتے ہیں وہ تو اسکول میں آتے ہی نہیں ہے, مدرسوں میں تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے گارجین کو بلانے کا, چاہے مقامی مدرسے ہوں یا جو بڑے مدرسے ہوں. جی. تو پھر گارجین تک بات پہنچے گی کیسے؟ آپ جیسی شخصیت تو کبھی کبھار جو ہے ڈسٹرکٹ میں کسی خاص جگہ پر آئے گی. اس بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیے, گارجین اس لیے نہیں آتے کہ ان پہ کام ہی نہیں ہوا سرے سے. ان کے ذہن میں بٹھا دیا تعلیم میں نے نوکری, اور یہ بھی بات واضح ہے کہ نوکریاں ملتی نہیں. پھر ایک عام محنت کش آدمی کیا بولتا ہے, بھائی پڑھ کے کیا کرے گا, یہی ٹھیلا سنبھالنا ہے. ایکچولی گارڈین پہ جس طرح پیرنٹنگ جس طرح سے ہونی چاہیے, ان کو بھائی
اسکول سے جوڑنا چاہیے ان کا. ہمارا نور نظر لخت جگر بیٹی بیٹا جس ادارے میں جاتی ہے, جس مدرسے میں جاتے ہیں, وہاں اس کا قلبی رشتہ جب تک نہیں ہوگا, دونوں کی کوشش سے ہی ہم آنے والی نسلوں کو جب تیار کرنے کی کوشش کریں گے, دونوں کا برابری کا حصہ ہونا چاہیے. 80% تربیت پیرنٹس کی ذمہ داری ہے صاحب, 20% جو ریمیننگ ہے تعلیم کے ساتھ وہ جمع ہو جائے گی. کیونکہ میں اور تھوڑا واضح کر کے بولوں, ایک مٹی کا ڈھیلا, چکنی مٹی ہے وہ بچہ ان کا, وہ خالص ہوگی تو یہ اساتذہ کرام کمہار ہیں, وہ اس کا مٹکا بنائیں گے تاکہ آنے والی نسل. اچھا, یہ ایک میرے ذہن میں بات تھی جی کہ تربیت تو صحیح معنوں میں اولاد کی والدین کی اصلاً ذمہ داری ہے, اور حضور نے جو بنیادی ذمہ داریاں اولاد کی تربیت پر دی ہیں وہ والدین پر دی ہیں. جی, اور بلکہ اس میں بشارت بھی ہے کہ جس نے اپنے لڑکا کو یا ایک لڑکی کو تربیت دیا, پھر اس کو پڑھایا اور اس کی شادی بیاہ کر دی, تو وہ حضور کے ساتھ, حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے جنت میں جائیں. جی 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 جی. لیکن یہ کام چونکہ یہ ہمارے جو گارجین ہیں وہ اسکولوں سے وابستہ نہیں ہیں, مدرسوں سے نہیں ہیں, ہاں ایک جگہ سے وابستہ ہیں, وہ ہماری مسجدیں ہیں. تو اگر ہماری مسجدوں میں ہمارے ائمہ تربیت کے اوپر سال میں کم سے کم 10 خطبے دیں, 52 خطبوں میں, کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف یہ بتائیں کہ صاحب آپ تربیت ضروری ہے, تربیت ضروری ہے, نہیں, صرف اس سے نہیں, بلکہ ہم گارجین کو یہ بتائیں کہ تربیت آپ ایسے کریں. تو اگر ہم 10 خطبوں میں یہ بار بار یہ بات بولیں گے کہ بچے کو کس کس لائن پہ تربیت دی جائے, تو شاید یہ بات گارجین تک, کم سے کم جو مرد ہیں ان تک پہنچے گی. تو تربیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کیا پوائنٹ ہونے چاہیے جن کے اوپر امام جو ہے خطبہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, تربیت کو گارجین یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھلانا پلانا پالنا, جبکہ جانور بھی بچوں کو بہت اچھی طرح پالتے ہیں. اصل میں کوتاہی کیا ہوئی, پل ٹوٹ گیا. مسجد ہمارا بہت زبردست سینٹر تھا, وہاں اٹ سیلف آپ جنہیں کہا بالکل صحیح ہے, وہی کام ہونے کی ضرورت ہے, تبھی تربیت کا صحیح کنسپٹ عام آدمی تک پہنچے گا. عام آدمی کے پاس جذبات ہیں, وہ ظالم تھوڑی ہے اپنی اولاد کے لیے. جہالت اندھا پیار ہے اور اندھے فیصلے ہیں, وہ ویژن بھی نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے علماء کرام کو ایز اے ٹرینر اگر یہ لوگ آ جائیں تو ریولوشن آ سکتا ہے. ایک پورا سا بیان دینا ایک الگ چیز ہے, تقریر کرنا ایک الگ چیز ہے, ٹرینر اسپیسیفک ایک الگ ہے. اب تک اپنے اچھے لوگ اس کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکے. کیا آپ اس پر کچھ روشنی کبھی ڈالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ٹرینر کیسے تھے؟ ارے ماشاء, دیکھیے سب سے بڑی ہادی اعظم وہیں سے کنسپٹ ہوتا ہے. ان کی سنتوں کو ہم جانتے ہیں, ساری چیزوں کو جانتے ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک کی ڈیفینیشن معلوم ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, یہ لوگ خود ذہنی طور پر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. خوف, ڈر, پرسنل ٹرینر کب بنے گا آدمی؟ گھر کی فکر کب کرے گا؟ گھر میں رہتا کتنا ہے؟ وہ انچاہی دوڑ میں بھاگ رہا ہے نا. جو پیرنٹس خود کے لیے خوبصورت زندگی جینے کی شروعات کرتے ہیں, وراثت میں ان کی اولادوں کو خوبصورت زندگی ملتی ہے. المیہ میں گاؤں پھرتا ہوں, اس کی بیسک بنیادی جو وجوہات ہیں وہ الگ ہیں, اور ہم پتوں پہ پانی دے رہے ہیں. پتے کیسے ہو گئے؟ پلاسٹک کے پتے صاف دکھتے ہیں, لیکن جڑوں میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی ایک مہم نکال کر ان مطلب اس کو ایک مختصر یہ کہ تربیت جب تک وہ باپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل نہیں بنتا, تربیت نہیں ہوتی. سب کا کمپلین کیا ہے؟ والدین تربیت دینا نہیں چاہتے, کہ چاہتے ہیں, ماں تربیت دینا چاہتی ہے, سب باتیں سکھاتی ہے, پر ان کے کمپلین یہ ہے کہ بچے سنتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سن رہے صاحب؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو اس انداز سے نہیں سنا جن کا وہ حق تھا. بڑا ٹاپک نکلے گا یہ, مختصر ہی ہے. سننے نہ سننے کی تو بات یہ ہے, میں مشاہدہ کرتا ہوں جی کہ مسجدوں میں
روزانہ اکثر مسجدوں میں کوئی نہ کوئی ایک حدیث کسی کتاب سے بیان کی جاتی ہے، جی جی جی، لیکن نہ حدیث پڑھنے والا اور نہ سننے والا اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے تو وہ 1 گھنٹے کے بعد بھی نہیں بتا پاتا ہے، لیکن وہ ٹھیک سے سنتا ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے والا ٹھیک سے پڑھتا ہے۔ تو لسننگ جی یہ قوم کے اندر یہ بات بیٹھانی ضروری ہے کہ بھئی جو بات بھی سنیں ٹھیک سے سنیں، جی جی جی، اور جس کو بھی سنیں اس کو یاد کرنے کی نیت سے سنیں۔ اوبیسلی آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں بالکل، یعنی اصل میں ان پہ کام ہونا چاہیے۔ ایکچولی کیا ہوا ہے، بیک لاگ وہی ہے کہ جیسا کام ہونا چاہیے تھا سماج میں، یا تو پھر یہ ایک فن سے ہم ناشنا، میں جو ٹرینر کی بات کر رہا ہوں، ایک ٹرینر اسکالر نہیں، وہ اسکالر کو ٹریننگ دے سکتا ہے، جیسا ایک ہیرو ہے، ہمارے روحانی پیشوا، ہمارے ہیرو کو روحانی پیشوا ہیں، جیسے ہمارے یہاں صوفیاء کرام ہیں، چاہے وہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوں لیکن وہ ٹریننگ جو ہے صحیح باتوں کی لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ ایک بات ہے پڑھنا ایک الگ چیز ہے، آبزرویشن ایک الگ چیز ہے۔ اب کئی لوگ اچھے کافی پڑھے لکھے ہیں، 4 لائن لکھ نہیں سکتے، ڈگری بھی ہے ان کے پاس، تو کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ تعلیم وہ ایجوکیشن کا مطلب صرف صحیح لکھنے صحیح پڑھنے آنا۔ وہ جو بزرگان جی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بھائی سمندر تھے علم کا، آبزرویشن سے پڑھا تھا انہوں نے۔ یہاں آبزرویشن کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے، رٹا مارنا ہے، فیصد کی دوڑ ہے، اور پیپر لکھتا ہے، انڈیل دیتا ہے، پیپر سبمٹ ہو گیا، باہر آنے سے ڈیلیٹ۔ کون سا علم صاحب؟ یہ سمجھ کر پڑھنا۔ ہمیں بچوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں 5 سے لے کر 12 تک اگر آپ جو سلیبس سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس ملک کے بڑے سے بڑے ایگزام کو آپ پاس کر سکتے ہیں۔ 85% وہی آتا ہے، پر سمجھ کر پڑھنے کا جو کنسپٹ ہے وہ کم ہو گیا، نمبر کا ہے، نمبر کا نہیں ہے۔ تعلیم کا اتنا ہی مطلب ہے صاحب، ہم کو پہلے تعلیم ہے کیا اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم مطلب صحیح لکھنے صحیح پڑھنے آنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں گے جو سلو لرنر ہے وہ سماج میں جا کے بڑے کام کرتے ہیں، اور جن پر ہمارا سماج سینہ تانتا ہے، خوش ہوتا ہے، دعائیں دیتا ہے، وہ محلے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابا کے میت کو آیا تو بونس ہے صاحب، تو سماج اس سے کیا بن رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر سے نہیں بن رہا ہے، وہ انجینئر سے نہیں بن رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، وہ محلہ چھوڑ رہا ہے، محلہ پھر 0 پہ آ گیا۔ ہم کو ضرورت ہے وہاں وہ سلو لرنر، وہ لوگ ہی مدارس کو چلاتے ہیں صاحب، بعد میں وہی لوگ دانی بنتے ہیں۔ ہمارا سماج کی بیک بون وہ ہے سر، یہ 2% لوگ نہیں ہیں، وہ سر کا تاج ہے، میں ان کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں۔ جسم سڑا ہوا ہوگا تو سر یہاں نہیں رہے گا، وہ تو امریکہ جائے گا یا بڑے شہروں میں جائے گا، آسٹریلیا جائے گا، کینیڈا جائے گا، سر وہی سڑا ہوا ہے۔ تو وہ اصل چیز آپ جس نقطے پہ میں آپ سے برسوں ملا ہوں، آپ کے درد کو سمجھتا ہوں، اور مجھے آپ ابھی ڈاکٹر خورشید ملک کے صاحب کے بعد آپ کافی میرے سے ٹچ میں ہیں، ہمیشہ ٹچ میں رہتے ہیں، تو اصل میں بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں کو اس میں جڑانے کی ضرورت ہے۔ ہوتا ہے کیا، ایک ڈگری آنے کے بعد سند، ابھی دور ایک ایسا آنے والا ہے سند کی کوئی ویلیو نہیں رہنے والی ہے۔ آپ کام کے ہیں، آپ کو بڑی پوسٹ ملے گی، میں اس کی کئی مثالیں دیتا ہوں نام کے ساتھ۔ تو ہمیں تعلیم کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ صحیح لکھنے صحیح پڑھنے والا، مادری زبان اس کو صحیح آئے گی، دنیا کی ہر زبان اسے سیکھے گا۔ اور دوسرا جو کنسیپٹ خطرناک بات نکلے میں پوری کر لوں، سب سے میں گاؤں پھرتا ہوں، شہر گھومتا ہوں، 500 سے زیادہ شہروں میں گھوم چکا ہوں اور بار بار گیا ہوں، یا تو 2011 سے میں آتا ہوں۔ ہم نا امید نہیں ہیں۔ اصل چیز کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے زبانیں کٹوانی شروع کر دی۔ یہ بھیانک طوفان آنے والا ہے 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد۔ جو قوم اپنی زبانیں کٹاتی ہے نا صاحب، ان کی آنے والی یعنی اپنی زبانوں کی پرورش اور اپنی صحیح بات، انگریزی کی اپنی اہمیت ہے، نہیں انگریزی کی اپنی زبان میں اردو، یعنی آپ کی مراد ہے مادری زبان، آپ کی کوئی بھی ہو۔ اب کیرلا میں جائیں گے، وہاں کی لوکل زبان الگ ہے، وہاں اردو نہیں بولی جاتی ہے۔ مذہب سے جوڑ نہیں رہا ہوں زبان کو، صحیح بات ہے۔
زبان, کلچر, تہذیب, تمدن, آپ کا اتہاس, آپ کی تاریخ وہ کٹ جائے گی تو آپ کے پاس رہے گا کیا؟ تو میں انگریزی کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان کو کٹائیے مت, اس کو رکھ کے 10 زبانیں آپ سیکھ سکتے ہیں نا. ہم نے مادہ پرستی میں اتنا انوالو ہو گئے, اگر شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے تو فخر سے بولتے انگلش میڈیم کی ہے. ارے زبانیں کون سی ہے صاحب؟ اب پڑھائی آپ بہت بول رہے ہیں, آپ تھوڑا سروے کیجئے, جن کی آدھی عمر پڑھنے میں چلے گئی, ریٹرن تربیت کے طور پہ کیا مل رہے ہیں؟ ماں باپ کو سکھا رہے ہیں, ابھی ماں باپ اسے ڈر رہے ہیں. ابھی صبح اپنی بات بھی تھی. تو یہ ملی کونسل کے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. یہاں ٹرین دا ٹرینر کے لیے چنندہ لوگ, 10 لوگ آپ دیجئے تیار کر کے انڈیا لیول پہ. بہت ساری بھیڑ اس میں کام نہیں ہوتی ہے. ٹرینر ہر کوئی بن نہیں سکتا, مقرر بن سکتا ہے. ایک فن ہے, اور 18 سال کی میری محنت ہے, اور ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں, اور ہم پروفیشنلی کرتے ہیں. اور اس میں رزلٹ, اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے یہ بھی ایک کریئر ہے, اس میں بھی لوگ آئیں, اس میں پیشن لگتا ہے. تقریر کرنا سکھائیں بچوں کو. ہمارے پاس زبردست ٹیلنٹ ہے صاحب, لیکن جہاں بولنا ہے وہ بول نہیں پاتے. احساس کمتری ہے. پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ کا, اور آپ کس قسم کا انوائرمنٹ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا یہ ایسا طوفان ہے صاحب, ڈبا دے گا. اس میں انٹری تو ہو جائے گی. جنگل میں گم ہو جا رہے ہیں بچے ہمارے. سروے ہو گیا 5000 لوگوں پہ ابھی جسٹ حال ہی میں. ایک عام آدمی بھی 250 بار اس کو دیکھتا ہے. یہ برا نہیں ہے, اس کا استعمال برا ہے. 46% لوگ اس کو بیڈ میں لے کے جاتے ہیں رات میں. 32 لوگ بیت الخلاء میں لے کے جاتے ہیں, وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا شکار ہو رہا ہے یہ ٹین ایجر. تو یہ برا نہیں ہے, اس کا استعمال برا ہے. نہیں صحیح ہے. یہ انگلی پہ موبائل کا زیادہ استعمال, غلط استعمال نہیں. زیادہ استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ زیادہ استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, زیادہ استعمال اس لیے ہو رہا ہے, خاص کر بچوں میں مقصد نہیں ہے زندگی کا واضح. اور یہ سروے میں بات آئی ہے, وہ لوگ, یہ غرض سے بھی بھیانک نشہ ہے, شراب سے بھی بھیانک نشہ ہے. جب زیادہ ہوتا ہے تو ایڈک ہو جاتا ہے. تو یہ سروے میں یہ بھی رپورٹ آئی, جن بچوں کی پیرنٹنگ پراپر نہیں ملتی ان پراپر مینر, وہ بچے اس کے شکار ہوتے ہیں. ہم وہ بتاتے ہیں پیرنٹنگ ورکشاپ میں کہ کس طرح سے سوچ کا, اور میرا یقین ہے 3 گھنٹے کے پیرنٹنگ ورکشاپ میں وہاں سے جو آڈینس جاتی ہے 100% میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ تربیت ہو جاتی ہے. بہت صحیح. قطرہ ہی صحیح, اور ایک نقطہ ہی صحیح. تربیت کا ایک نقطہ, اس بھی تربیت کا ایک خالص نقطہ, تربیت کا ایک خالص نقطہ لکیر بن جاتا ہے صاحب. وہ بیج بن جاتا ہے, وہی سوچ بن جاتا ہے. تو تربیت مطلب کیا ہے؟ کہ ایکچولی جملہ ہے, بچوں کو سننا ہے. تو کچھ طریقے ہم سکھاتے ہیں ورکشاپ میں. نہیں, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کی آمد سے اس سفر میں بھی اور آئندہ بھی ٹرین دا ٹرینر کا پروگرام یہاں مؤثر ہو, اور ہمارے علماء ائمہ اس چیز کو سمجھیں اور وہ خود بھی ٹریننگ لیں, اور ہم اس طرح کا ارینج کریں گے تاکہ جو ہم لوگوں کا مشن ہے تعلیم کا اور تربیت کا, اس میں کامیابی ملے. میں اسی کے ساتھ آپ کی آمد پر آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں.